یہ اتنا گہرا کام ہے کہ عمریں بیت جاتی ہے، یہ نہیں آتا۔ اگر آج میں معذور ہوں اور اللہ نے مجھے کتنا بڑا ہنر دیا، تو جو ضائع ہو رہا ہے، جس کو میں کرنا نہیں چاہتا، یہ ایسا ہی ہے کہ ہمارا یہ خاندانی کام ہے۔ تو بچپن ہی سے میں اتنا سفر کر رہا ہوں، تو ابھی تک مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ تو ٹیلنٹ جو ہے میرا وہ ضائع ہو، جو اچھی لائف ہوتی ہے نا وہ نہیں ہم گزار۔ کوئی پلیٹ فارم ایسا ہونا چاہیے تاکہ دشواری نہ ہو۔ اس کے تو ہینڈ چھوٹے ہیں، فنگر چھوٹی ہے، یہ کیا کرے گا؟ جب طبلے پہ ہاتھ جاتے ہیں تو وہی لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ یار کیا قدرت کا نظام ہے۔ السلام علیکم ناظرین، نائن نیوز ہسٹری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مزمل اشرف۔ ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات کروانے والا ہوں فیصل آباد کے ایک ایسے ٹیلنٹڈ نوجوان سے جو اپنے خوبصورت ہاتھوں کو ایک مخصوص انداز کے ساتھ طبلے پہ مارتے ہیں تو ایک ایسا سر بکھیرتے ہیں کہ سننے والا اس شہر میں طاری ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت صنم صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کا یہ سارا سفر کیسے شروع ہوتا ہے اور اب تک یہ کہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، شکر ہے اللہ کا، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ صنم بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ طبلہ سیکھنا اور اس کو بجانا یہ آغاز کیسے ہوا اور کب سے یہ کر رہے ہیں؟ طبلے کا آغاز جو ہے ہمارا خاندانی یہ کام ہے، اور میرے والد صاحب طبلہ پلیئر تھے اور میرے بھائی طبلہ پلیئر ہے، تو یہ بزرگوں سے چلا آ رہا ہے یہ ہمارا سسٹم، یہ گانے اور بجانے کا۔ تو اللہ پاک کی بہت مہربانی ہے کہ جنہوں نے اتنی عزت دی، اتنا پیار دیا، اور بہت سارے لوگ جو موسیقی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو ہمیں بھی پیار کرتے ہیں اسی کی وجہ سے، تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں جو ہمیں برداشت کرتے اور پیار دیتے ہیں اتنا۔ ارے واہ، کیا بات ہے! میں نے ابھی آپ کا سنا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت بجاتے ہیں۔ یہ آپ کی محبت ہے میری۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کتنا ہو گیا اس کام کو کرتے ہوئے؟ بھائی جو بولتے نہیں ہے کہ پنجابی کا ایک لفظ ہے، جم دیا سونا دے منہ تکھے، مثال تو سنی ہوگی آج۔ جی جی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ہمارا یہ خاندانی کام ہے۔ ہمارے چھوٹے بچے ہیں نا، جو وہ جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں وہ بھی بجانے لگتے، گانے لگتے، یہ ہمیں سیکھنا نہیں پڑتا، اور اس کی جو تعلیم ہے وہ ہمارے گھر میں ہی ہے، وہ ہم سیکھ رہے ہیں ابھی تک۔ تو میری بات کریں، میں بچپن ہی سے طبلہ بجا رہا، اور اب میں نے اس کی جو تعلیم ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، وہ سیکھ رہا ہوں، تو اللہ پاک مہربانی کریں گے اپنی۔ صحیح ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کو مزید ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ بچپن سے کر رہے ہیں اور ابھی تک سیکھ رہے ہیں، تو اس کا بھی گہرا سمندر ہوتا ہوگا جو کہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہوگا؟ نو نو نو، یہ کام سمندر ہے، اس کا کنارہ نہیں ہے، ہمیں تو نہیں ملا۔ یہ اتنا گہرا کام ہے کہ عمریں بیت جاتی ہے، یہ نہیں آتا۔ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، ایسا نہیں کہے گا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں جب کبھی ایجٹ ہوا جی۔ تو پھر بھی یہ بات کروں گا، ارے بھائی میں ابھی استاد نہیں، استاد نہیں اس میں۔ یہ ظاہری بات ہے، انسان ہر عمر میں سیکھتا رہتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ بتانا چاہیں اپنے یہ اس قد کے حوالے سے اور اپنی اسپیشلٹی کے حوالے سے، تو یہ کیا جینیٹک پرابلم ہے یا یہ کیسے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک چیز میرا اللہ لیتا ہے اور دوسری دیتا ہے۔ اگر آج میں معذور ہوں اور اللہ نے مجھے کتنا بڑا ہنر دیا ہے، تو جو ضائع ہو رہا ہے، جس کو میں کرنا نہیں چاہتا، کہ اللہ پاک نے مجھے ٹیلنٹ دیا ہے، یہ ٹیلنٹ میں انٹرنیشنل کام کروں اس ٹیلنٹ کے ساتھ، اس طبلے کے ساتھ، جو کہ میں فنکار ہوں، آرٹسٹ ہوں الحمدللہ۔ میں نے محنت کی ہے، میں نے محنت اس لیے کی ہے کہ میں اپنے ملک کا نام روشن کر سکوں، اپنے استاد جی کا کر سکوں، اپنے والد صاحب کا نام روشن کروں۔ تو میری ایج اس وقت میری ایج ہے 32 سال۔ ماشاءاللہ۔ تو بچپن ہی سے میں اتنا سفر کر رہا ہوں، تو ابھی تک مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ تو ٹیلنٹ جو ہے میرا وہ ضائع ہو، اس کو میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب فیوچر کے اندر آپ کس لیول کو کہتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے میرے لیے؟ میں یہ کہوں گا کہ ہمارا روزگار جو ہے نا، ہمارے لیے کچھ اسپیشل کیا جائے تاکہ ہم دیکھ سکے کہ ہمارا یہ روزگار کا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس بھی گاڑی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اچھا بھلا ہے تو اس کے پاس گاڑی ہے ہمارے پاس نہیں، ہمارے بھی
ہماری بھی شوق ہے، ہماری بھی کچھ خواہشات ہے، صحیح ہے، تو ذریعہ آمدن صرف یہی ہے، یہی ہے۔ صحیح ہے، تو اس سے صحیح کما لیتے ہیں، گھر چل جاتا ہے۔ جی، وہ غسل جو ہوتا ہے وہ ٹھیک سے ہو رہا ہے، شکر ہے الحمدللہ۔ جو اچھی لائف ہوتی ہے نا وہ نہیں ہم میں نہیں جو میں گزارنی چاہتا ہوں، حکومت کے آگے ریکویسٹ ہے، آگے بھی میں کر چکا ہوں اور اب بھی کر رہا ہوں کہ میرے لیے کوئی جو میری طرح آرٹسٹ ہیں، جی، جو آرٹ رکھتے ہیں، کوئی پلیٹ فارم ایسا ہونا چاہیے تاکہ دشواری نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو انہیں۔ روزگار تو اللہ نے دینا وہاں اور دے رہے ہیں، بالکل، انہوں نے دینا ہے۔ اچھی لائف جو ہوتی ہے نا، انسان جو دنیا پہ آیا جو خواہشات رکھتا ہے وہ بھی ہونی چاہیے۔ صحیح ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ معذوری کے ساتھ ساتھ اس فن کو لے کے چلنا، کبھی کوئی مشکل پیش آئی ہو؟ مشکلات تو بہت پیش آئی مگر میں اللہ پاک نے مجھے اتنی ہمت دی اور صبر دیا کہ میں ہمت نہیں ہار۔ میں نے کہا یار اسی کو میں نے اچھے سے کرنا ہے اور اچھے اسٹیجوں پہ پرفارم کرنا ہے تاکہ میں اپنا خود کا ایک نام مقام بنا سکوں۔ کرنا تو میرے اللہ نے ہے، بالکل، تو ان کے کرم سے ان کے فضل سے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ بالکل۔ جو اللہ نے دیا ہے اس کو ہائی لائٹ کیسے کرنا ہے، مقام پہ کیسے پہنچنا ہے، دنیا کے آگے کیسے آنا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ایونٹس وغیرہ بھی آپ کر لیتے ہیں؟ جی میں کرتا ہوں۔ صحیح ہے، تو جو لوگ آپ کو پہلی دفعہ دیکھتے ہیں وہ یقیناً حیران رہ جاتے ہوں گے کہ یار یہ شخص کیسے اتنی خوبصورت آوازیں نکالتا پہلے تو نا مجھے اٹھایا جاتا ہے تو میں خود چل نہیں سکتا، ایک لڑکا مجھے اٹھا کر اسٹیج پر لے جاتا ہے، اسٹیج پہ میں جاتا ہوں تو جب میرے آگے یہ آتے ہیں نا تو دنیا دیکھتی ہے کہ یار یہ کیا کرے گا، ہے؟ اس کے تو ہینڈ چھوٹے ہیں، فنگر چھوٹی ہے، یہ کیا کرے گا۔ جب تبلے پہ ہاتھ جاتے ہیں تو وہی لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ یار کیا قدرت کا نظام ہے، یہ اللہ پاک کا شکر ہے۔ صحیح ہے، تو جب آپ نے اس کام کا آغاز کیا ہوگا تو تب لوگوں نے ڈی موٹیویٹ کیا یا پھر ساتھ چلے آپ کو؟ ایسا ہوتا ہی ایسا ہوتا ہی ہے، تو یہ نہیں کہ ہماری فیلڈ ایسی ہے، کرکٹ ہے اور ہاکی جو کھیلتے ہیں سب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ہم ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہی ہوگا، بہت سے لوگ ہیں جو بقیات ہوں وہاں پہ۔ صحیح ہے۔ اچھا، آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیا میسج دیتے ہیں جو لوگ صحیح سلامت ہونے کے باوجود بھی اگر ناکامیوں کا سامنا کرتے ہیں تو وہ ہمت ہار جاتے ہیں؟ حالانکہ آپ ہمارے ساتھ زندہ مثال ہیں کہ آپ اس قدر پھرتی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، تقویٰ جسے بولتے ہیں، یقین جسے بولتے ہیں وہ ہونا۔ تو جو لوگ یہ نہیں نہ سوچتے، یہ نہیں سوچتے وہ کامیاب نہیں۔ اگر یہ سوچ لیں تو اللہ پاک خود آپ مدد کر۔ جس ڈھنگ میں آپ نے اللہ سے مانگنا اس ڈھنگ رنگ سے ہی۔ کیا بات ہے! بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یقیناً ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس قدر موٹیویشن سے بھرپور انسان ہے جن سے میں نے آپ کی یہ ملاقات کروائی ہے، اور وہ کس قدر جاں پہچانی کے ساتھ اپنے ہنر کو دکھاتے ہیں اور سامنے لے کے آتے ہیں پورے فیصل آباد اور پاکستان کے اندر۔ آپ بھی ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ فی الوقت مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔